السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ جب سے یہ دنیا شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک ایمان والے رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ایمان والے باقی رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پر ایمان لائے تھے اور اس کے بعد نبیوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا اور یہ سب مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے۔ اس کے بعد اخیر میں میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہر نبی سے ایک عہد لیا تھا کہ تمہارے رہتے ہوئے اگر اس زمانے میں میرا آخری نبی آ جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اسے چھوڑ دیں، جو نبوت جس پر ہم آپ کو فائز کیے ہیں اب اسے رہنے دیں، اب آخری نبی پر ایمان لے آئیں اور ان کی مدد کریں، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ میرے رب نے ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، تمام نبیوں سے بھی یہ عہد لیا تھا۔ اسی لیے مسلمان 3 مسجدوں کی بڑی عظمت اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مسجد حرام جہاں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہماری دلی وابستگی مسجد حرام سے ہے، اور ایسے ہی مسجد نبوی جو میرے نبی کی مسجد ہے، مدینۃ المنورہ کے اس پاکیزہ شہر میں وہ موجود ہے۔ وہاں ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسلمانوں کے دل اس سے وابستہ ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں کسی طرح کی بے حرمتی ہوتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی ایک مسجد اقصیٰ ہے جو بیت المقدس کے پاک شہر میں وہ مسجد ہے۔ بیت المقدس یہ شہر ہے اور وہاں جو مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ میں اگر ایک نماز ادا کریں گے تو 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مسجدوں کی زیارت کے لیے نیت سے نکلنے کی اجازت ہے۔ وہ کون سی مسجدیں ہیں؟ ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ ان کی حرمت ہر ایک مسلمان کے دل میں بسی ہوئی ہے اور ہم اس سے دلی وابستگی رکھتے ہیں۔ اور اگر وہاں کہیں کچھ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے دل مجروح ہوتے ہیں، انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں مسجد حرام کی طرف جو اب کعبہ ہے اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے میرے نبی مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس میں آباد ہے اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 17 مہینے میرے نبی نے بیت المقدس کی اس مسجد اقصیٰ کے طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا تھا، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ
کہ سارے مسلمان اپنے چہرے کو پھیر کر نماز ادا کرے، وہ مسجد حرام جو کعبۃ اللہ میں کعبہ ہے اس کی طرف چہرہ پھیر کے نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ میرے نبی آسمانوں کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے، لیکن اپنے طرف سے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ میرے رب کا حکم نہ ہو اور آپ نے ہی مسجد حرام کی طرف اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر لیا، نماز ادا کر لیا۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری کی۔ میرے نبی نے اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، نہ اس پر عمل کیا۔ بیت المقدس کے اس پاکیزہ شہر مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ پھیر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں آیت اتار دیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ میرے رب نے فرمایا قد نرى تقلب، آپ اپنے چہرے کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے رہتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف کہ حضرت جبرائیل امین حکم لے کے آ جائے کہ بیت المقدس کے اس پاکیزہ شہر میں جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی طرف چہرہ پھیرے بغیر مسجد حرام میں جو کعبہ ہے وہاں چہرہ پھیر کے نماز پڑھنے والے بن جائیں، اس کی اجازت مل جائے، لیکن اجازت نہیں آ رہی تھی۔ یہ 17 مہینے کوئی معمولی مدت نہیں ہے، بڑی لمبی مدت ہوتی ہے۔ باوجود یہ لمبی مدت کے میرے نبی نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ پھیر کے نماز ادا نہیں کیا۔ میرے رب نے میرے نبی کو جو حکم دیا تھا اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ پھیر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب میرے رب نے حکم دے دیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرے نبی آج ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے انور کو مسجد اقصیٰ کی طرف کرنے کی بجائے آپ مسجد حرام میں جو کعبہ ہے اس کی طرف آپ اپنے چہرے کو رخ کر لیں اور اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ آج ہم یہاں ہمارے اس ملک میں مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور ہمارا جو کعبہ ہے وہ مغرب کی طرف ہے۔ ہم مغرب کی طرف اپنا فیس کر کے چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی بھی اسی طرح مشرق کی طرف اپنا چہرہ پھیر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب میرے رب کا حکم ہوا تو چہرہ اس طرف سے پھیر کے اس طرف کر لیا کعبے کی طرف، اس لیے کہ میرے رب کے حکم کی میں اطاعت کرتا ہوں۔ یہی ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں مسجد اقصیٰ کی حرمت نہیں نکالی گئی۔ مسلمانوں کے دل میں آج بھی مسجد اقصیٰ کی وقعت اور عزت اتنی ہی ہے جو پہلے سے چلی آئی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس جو شہر جس پر اس پہلے حضرت عمر کے دور سے پہلے یہودیوں کا قبضہ تھا، ان یہودیوں نے یہ کہا حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو پوری فوج لے کے گئے تھے کہ بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اور اپنی تحویل میں لینے کے لیے، اس وقت کے پادریوں نے کہا ہم ہماری کتابوں میں پڑھے ہیں کہ ایک چرواہا جس کا نام ہوگا عمر بن الخطاب، ان کے الفاظ میں وہ چرواہا اگر آئے گا تو ہم لڑائی کیے بغیر، خون خرابہ کیے بغیر چابیوں کو یہ بیت المقدس کے شہر کی ان کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا
کہ یہاں کے پادری اور یہاں کے پیشوا ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چرواہ ہوگا جو بالکل اس کے کپڑے پراگندہ ہوں گے، اس کے کپڑوں پہ پیون لگے ہوئے ہوں گے، ایسا ایک چرواہا آئے گا، ہم اس کے ہاتھ میں یہ چابیاں دے دیں گے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو بھی بلا لیا اور صحابہ کو بھی بلا لیا اور یہ خط دکھایا کہ ابو عبیدہ الجراح کی جانب سے یہ خط آیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، یہ یہودی قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے مناسب معلوم نہیں ہوتا، لیکن حضرت عمر نے فرمایا میرے قاصد اور میرے جرنیل ابو عبیدہ الجراح کا جب خط آیا ہے تو اور صحابہ بھی مشورہ دیں۔ کئی صحابہ نے مشورہ دیا کہ نہیں نکلنا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مشورے کو قبول کر لیا اور رخت سفر باندھ لیا۔ یہ قریب نہیں تھی مسافت کہ آج فلائٹ میں بیٹھ کر ہم وہاں پہنچ جائیں اور بالکل گھنٹوں میں ہم کئی میلوں کا سفر طے کر لیں، وہ زمانہ نہیں۔ اونٹ کی پیٹھ پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا پڑتا تھا اور بڑی لمبی مدت کی مسافت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت 1 مہینے کی مسافت سے وہاں پہنچنا تھا بیت المقدس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ساتھ لے لیا اور سفر کی تیاری کی اور یہ طے کیا کہ ایک دن تم اونٹ کی پیٹھ پہ سوار ہوں گے اور ایک دن یہ عمر سوار ہوگا۔ ہم برابر یاد رکھو غلاموں کے ساتھ بھی برابری کا سلوک کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے یہودیوں کو بیت المقدس میں اور مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اسے بھی ذہن میں رکھ کر جائیں کہ یہاں لیکن خابص تھے، لیکن مسجد اقصی میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سفر باندھ کے نکل لے، 1 مہینے کی مسافت جس پر آپ نے طے کیا تھا کہ ایک دن ہم سوار ہوں گے ایک دن تم، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب شہر سامنے آ گیا، باری خادم کی آ گئی حضرت عمر کے کہ وہ اونٹ پہ سوار ہوں گے اور عمر نکیل پکڑ کے چلیں گے۔ خادم نے کہا بہت سارا مجمع آپ کو دیکھنے کے لیے آئے گا، بہت سارا مجمع آپ کے لیے آئے گا، اگر آپ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلیں گے تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اب آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے آگے بڑھوں اور آپ اونٹ پہ سوار ہو جائے۔ یہ انصاف کا پیکر اور انصاف کو قائم کرنے والا وہ خلیفہ اور نبی کی تعلیمات کو اپنے دل میں بسایا ہوا وہ مومن، وہ بہادر، اس نے کہا نا یہ ہو نہیں سکتا، انصاف نہیں ہو سکتی، اب آپ کی باری ہے تو آپ اونٹنی پر سوار ہو جاؤ گے۔ 1 مہینے کی مسافت طے کرتے ہوئے اونٹنی بھی کچھ بیمار سی ہو گئی ہے اور بالکل ایک کمزور سی حالت میں ہے، سوار کروایا اور حضرت عمر بن خطاب اپنا وہ لباس جس پر پیون لگے ہوئے ہیں اسے پہن کر نکیل پکڑ کے بیت المقدس میں داخل ہو رہے۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح بھی آ گئے اور ساتھی بھی آ گئے، کہا ب ہم پادریوں سے ملنے جا رہے ہیں اور ان کے بادشاہوں سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کو لے کے ہمارے مال غنیمت میں ایک اچھا لباس ہے، اچھی پوشاک ہے، آپ اسے پہن لیں۔ جب انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے منت سماجت کی تو ان کے مشورے کو قبول کر کے حضرت عمر نے اس لباس کو پہن لیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے سوار بھی ہو گئے، لیکن یہ احساس ہوا کہ یہ غلط فیصلہ ہوگا،
میرے نبی کی سنت کو، اس لیے کہ میرے نبی بھی اسی حالت میں گئے تھے، میں اگر پہن لوں تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آپ نے اس پوشاک کو نکال کے اپنی پیون شدہ پوشاک کو پہن لیا، کہا کہ اس کے ساتھ ہی عمر جائے گا، بادشاہوں کے پاس بھی ایسے ہی جائے گا۔ جی ہاں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا کہ ان کا لباس ایسا ہوگا اور ان کی حیت وہ ہوگی، یہ ہوگا، سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر تشریف لا لیے، کھڑے ہیں، دیکھ لیا، آنکھوں سے یقین ہو گیا کہ جس عمر کی پیشن گوئی ہوئی تھی وہ عمر یہی، جس کی حالت بیان کی گئی تھی وہ عمر وہی ہے۔ اٹھا کے چابیاں دے دیا کہ یہ شہر اب تمہارا ہے۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اب تک تمہیں مسجد اقصیٰ میں آنے کی اجازت نہیں تھی، تمہاری بھی دلی وابستگی ہے، اس لیے چلیں ہم ایک اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھی آ کر یہاں عبادت کر لینا چاہیں تو آپ عبادت کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہم دے دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر نے ان لوگوں پہ احسان کر دیا جو کئی برسوں سے ان کو اجازت نہیں تھی، اس کی اجازت حضرت عمر بن خطاب نے انسانیت کی حفاظت کے خاطر یہ فیصلہ لے کے انہیں دے دیا۔ جی ہاں، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے بارے میں میرے رب نے کہا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ کیا ہے مسجد اقصیٰ کے اطراف و اکناف؟ الذی بارکنا حولہ، جی ہاں ہم نے برکت رکھی ہے مسجد اقصیٰ کے اطراف و اکناف میں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ہماری کیا نشانیاں ہیں۔ اتنی مسافت سیکنڈوں میں طے نہیں ہو سکتی، میرے اللہ نے میرے نبی کے لیے کر کے دکھا دیا، سیکنڈوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر طے کر کے دکھا دیا۔ اور جو بات قرآن میں ذکر کی گئی ہے، قسم ہے میرے اللہ کی، ذرہ برابر بھی ہمارے دل و دماغ میں شک و شبہ نہیں کہ جو ہوا ہے پکا ہوا ہے، اور آسمانوں کی جو سیر ہوئی ہے وہ پکی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جی ہاں، میرے نبی نے دیکھا، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، اللہ کی ذات وہ ہے جو سننے والی بھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے، اللہ برابر دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو یہودی یہاں آتے گئے، اب یہ دیکھا کہ چلیے یہیں آباد ہو جاتے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد، کئی سو سالوں کے بعد، وہاں اس جگہ میں جو فلسطین اس وقت ہے جہاں مسلمان آباد ہیں، ان مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر یہ یہودی وہاں قابض ہوتے گئے۔ جیسے انگریز یورپ سے نکل کر ہندوستان آیا تجارت کی غرض سے کہ یہاں مسالے بڑے اچھے ملتے ہیں، یہاں سونا ہے، یہاں ہیرے ہیں، یہاں جواہرات ہیں، تو اس کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے، لین دین کرنے کے لیے یورپ سے انگریز ہندوستان آیا اور دیکھا کہ یہاں کے لوگ بڑے نرم دل ہیں اور بہت محبت والے ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھا کے انگریز یہاں قابض ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے کی کیا اجازت دے دی، تو اس کا غلط فائدہ اٹھا کے وہ وہاں کے قابض ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں کو بے گھر کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اب یہ غزہ جو پٹی ہے، اس پٹی میں کئی لاکھ مسلمان آباد ہیں،
وہ ان کی جائیداد ہے، وہاں ان کے گھر ہیں، وہاں ان کی ملکیت ہے، وہاں ان کی تجارت چلتی ہے۔ تو اب ان کو خالی کر کے ملٹری آ کے اسرائیل کی وہاں نکال کے ان پر ظلم زیادتی کر کے مار دھاڑ کر کے ان کو وہاں سے نکالنا شروع کیا اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کرنا شروع کیا۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کئی سالوں سے جو مسجد اقصی میں نماز پڑھتے ہیں، ان نماز پڑھنے والے مصلیوں پر یہ اسرائیل کی ملٹری وہاں ظلم ڈھاتی ہے، نماز پڑھنے والوں کی بے حرمتی کرتی ہے، مسجد اقصی کی بے حرمتی کرتی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دل روتے ہیں اور مسلمان ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ اس ظلم و بربریت سے جہاں بھی مسلمان پریشان ہے اور جہاں بھی انسان پریشان ہے اس کی حفاظت کرے۔ بہت افسوس ہوا اس وقت جب کہ اتنے سالوں سے فلسطین جو بالکل نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور یہ تو اپنے گھروں میں اور اپنی ملکیت پر مقیم ہے، اور ایسے کمزور لوگوں کو نکال کر ان پر ظلم ڈھانے والے اور کئی سالوں سے ان پر زیادتی کرنے والے لوگوں پر ایک لفظ بھی کہے بغیر امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ آ کے جو بیان دیا وہ بہت افسوسناک ہے کہ اب یہاں یہ جو پریشانی آئی ہے کہ اسرائیل میں دیکھو کہ یہ عورتیں بچے ان پر، جی ہاں اس پر ہمیں بھی افسوس ہے۔ انسان کا اگر خون بہتا ہے، مسلمان ہر ایک کے خون کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں اگر ان کا خون بہتا ہے اور اگر ان پر زیادتی ہوتی ہے تو مسلمان پریشان ہوتا ہے۔ میرے نبی کا بھی فرمان یہ ہے کہ اگر تم کسی پر یعنی کسی محاذ پر بھی نکلے ہو، اگر تمہارے اوپر زیادتی ہو رہی ہو اور تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہو، تشدد برپا ہو رہا ہو، اس کے باوجود اگر تم وہاں اس علاقے میں محاذ آرائی کے لیے نکلے ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ عورتوں پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہو اور تمہارے مقابلے میں نہ آئے، اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو، بچوں کا خون نہ بہے، بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، بوڑھوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو بیمار ہیں جو کمزور ہیں ان پر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ یہ جو جنگ ہوتی ہیں اس سے طرفین کا نقصان بلکہ انسانیت کا خون ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہر ایک ملک کو کھڑا ہونا چاہیے۔ جہاں بھی جو ظلم ہوتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے، اس کے خلاف ہر ایک ملک کو کھڑے ہونا ہے۔ لیکن ایسا نظر نہیں آتا، اب تک خاموش رہے، لیکن ذرا سا کیا ہو گیا کہ فوراً بیان بازیاں اور اس کی یہ ساری چیزیں۔ لیکن کیا کریں، کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے غلط خبریں بھی گردش کرنے لگتی ہیں۔ تو میں آج سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا میں چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے کوئی اور راستہ ہو، انسٹاگرام ہو، جو بھی ہو، وہاں پر جو بھی ویڈیو آ جائے اور جو بھی خبر آ جائے اس پر یقین نہ کر لیں جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے، اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں سچائی ہے تو جو احباب اس سے متعلق ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اور اس خبر کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اس ریاست کے حضرات علماء نے اور خاص طور پر حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے اعلان کیا ہے کہ جو حالات اس وقت فلسطین میں ہیں، جو حالات اس وقت غزہ میں ہیں، جو حالات اس وقت اسرائیل میں ہیں، اور ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے یہ اعلان کیا ہے، انسانیت کا خون یہ ہمارے نزدیک بڑا عظمتوں والا ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔
جس کسی نے بھی کسی ایک کی، ہاں یہ یاد رکھیں، جو بالکل معصوم ہے اور مظلوم ہے اور اس پر کسی طرح کی کوئی یعنی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن اس پہ جا کے ظلم ڈھا کے اس کا خون اگر ضائع ہو رہا ہے تو اس پر ضرور آواز اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی غلط آدمی کام کر رہا ہے تو کیا ہم جب بھی خاموش رہ جائیں، جب بھی ہمارے منہ بند رہے؟ نہ نہ نہ، انسانیت کی حفاظت کے لیے ضرور ہم آواز اٹھائیں گے۔ اب جو اسرائیل اتنے سالوں سے کرتا آ رہا ہے، اس کے بالکل بھری مجلس میں ان تشددات کی ہم بالکل مذمت بیان کرتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی کہ فلسطین جہاں مسلمان آباد تھے لاکھوں اور وہ ان کی ملکیت تھی، وہاں ان کے گھر تھے، ان کو خالی کرا کے ان پہ زبردستی قبضہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد حرام، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والوں پر زیادتی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی ہاں، اس پر ضرور آواز اٹھانا چاہیے عالم کی تمام جماعتیں، اور یہ جو اقوام متحدہ بنا ہوا ہے، اب ان کو یقین بنانے کے لیے یہ کوششیں کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اب تک ہونے والا یہ ظلم، یہ تشدد اور یہ زیادتیاں اس کے اوپر آواز اٹھائے، یا یہ ہے کہ یہ خاموش بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کریں، اب کچھ ہو جائے تو اس وقت کھڑا ہو جائے۔ نہ نہ نہ، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ہم ہر دہشت گردی کے خلاف ہیں، لیکن امن کو یقینی بنانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے والی قوم ہے۔ امن باقی رہے، اس کے لیے جو بھی راستے اختیار کرنا پڑتا ہے وہ ضرور ہم اختیار کریں گے، لیکن سب سے بہترین راستہ بات چیت کا راستہ ہے۔ ملکوں کو چاہیے کہ بات چیت کے ذریعے انسانیت کی حفاظت کے لیے جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں وہ راستے اختیار کریں۔ جی ہاں، یہ جو اب تک وہ سارے بچے جو فلسطین میں یتیم ہو گئے، وہ مائیں، وہ جوان بچیاں جن کی نکاح ابھی ہوئے تھے وہ بیوہ ہو گئے، کیا ان کا کوئی لحاظ نہیں؟ کیا ان کی کوئی قیمت نہیں؟ اقوام متحدہ کو کیا نظر نہیں آتا کہ ان پر کیا ہوا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل ہونا چاہیے، آواز بلند کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے حکومت کے نمائندے نے کل ہی اعلان کیا کہ فلسطین پر جو زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی ہم کنڈم کرتے ہیں، یہ کل کا اعلان آیا۔ جی ہاں، ہمارے ملک کو بھی انسانیت کے لیے کھڑا ہونا ہے، انسانیت کا ساتھ دینا ہے، انسانیت کی حفاظت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر یہ ایک انسان کی بھی جان بچا لیتے ہیں تو پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے، یہ میرے رب نے قرآن میں صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ ارے انسان تو انسان کیا، میرے نبی نے جانوروں پر بھی انصاف کا معاملہ فرمایا۔ جانوروں سے بڑھ کر پودوں کا بھی آپ نے لحاظ رکھا۔ اگر ایک درخت چھاؤں دینے والا ہو اسے نہ کاٹیں، یہ کس نے بتایا؟ یہ کس نے تعلیم دی کہ درخت اس سے ہمیں پاک ہوا ملتی ہے؟ اگر ضرورت نہ ہو، بغیر کسی ضرورت کے کوئی درخت نہ کاٹیں۔ آج ماحولیات کے لوگ کہتے ہیں یہ بات میرے نبی نے 1400 سال پہلے ہی یہ ہمیں بتا دیا کہ سائے دار درخت کو کبھی نہ کاٹیں، اسے ضائع نہ کریں۔ اور بہت سارے درخت ہیں اور جن سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، پاک ہوا ملتی ہے، ضرورت کے بغیر اسے نہ کاٹیں، اس کی حفاظت کریں، یہ میرے نبی نے بتایا۔ جی ہاں، انسانیت کی حفاظت کا درس میرے نبی نے دیا ہے۔
اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، بالکل صاف الفاظ میں پوری ریاست کرناٹک کے علماء، مفتیان، مشائخ، صوفیاء کرام اور تمام مسلمانان کرناٹک پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جو کچھ زیادتیاں اس وقت فلسطین میں ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اور اس پر اسرائیلی جو فوج ہے جو زیادتی کر رہی ہے، اس کو بھی پرزور الفاظ میں ہم سب مل کے مذمت کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہیں حضرات علماء نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر میرے نبی کی سنت ہے اور میرے نبی کا طریقہ ہے کہ جب حالات اس طرح سے ہوں تو آپ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کی سنت تھی اور آپ کی بتائی ہوئی حدیثوں سے یہ عمل ہمیں ملتا ہے۔ آج تمام علماء نے مل کر ریاست کرناٹک کے ائمہ سے یہ گزارش کیا ہے کہ اس وقت حالات بہت ناگفتہ بھی ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ خاص دعاؤں کا اہتمام کریں مساجد میں، اور خاص طور پر تہجد کے وقت میں میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اور اسی طرح ہمارے یہ بزرگ، ہمارے نوجوان بھائی دوست گناہ کو چھوڑیں، غیر غلط چیزوں کو چھوڑیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں، اللہ کو منانے کا کام اب شروع کریں تاکہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور انسانیت کی حفاظت ہو سکے۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت اب ہے، اب آ گیا ہے، اس لیے ہم اسے مذاق میں نہ لیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان پر ہو رہا ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ نانا جہاں انسانیت پہ آنچ ہوتی ہے، آنچ آتی ہے، ہم وہاں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو امن و امان کو جاری و ساری فرما دے۔ تو ایک دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، لیکن وہیں صاف صاف الفاظ میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے اور یہاں کے اکابر علماء نے یہ اعلان کیا ہے کہ کسی بھی مسجد کے باہر یا راستوں میں یا کہیں بھی کسی بھی طرح کا جلوس نہیں نکلے گا، وہاں باہر نکل کر کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ جی ہاں، دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ آپ دعا مانگے مصلی پہ کھڑے ہو کر، میرے رب کی مدد آئے گی، میرے اللہ کی مدد آئے گی، اس مدد کو اس وقت لینے کی ضرورت ہے۔ آپ یاد کریں اس وقت کہ 313 کو لے کے میرے نبی بدر میں تھے اور چھپر میں کھڑے ہو کے آپ نے دعا کی تھی کہ یہ 313 کھلا کے تیرے اس میدان میں کھڑا کر دیا، اگر تیری مدد نہ آئے کہ جی ہاں ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ہمارے پاس کوئی گھوڑا نہیں، کوئی اونٹ نہیں، بظاہر ہم بڑے کمزور معلوم ہوتے ہیں، قسم ہے میرے اللہ کی، میرے رب نے میرے نبی کی بھی، حضرات صحابہ کی بھی اتنی مدد فرمائی، بتا دیا کہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے عرش بھی کانپنے لگ جائے۔ میرے نبی نے دعا کی، حضرات صحابہ نے بھی دعا کیا، میرے اللہ نے دعا کو قبول کیا، مدد فرمائی۔ تو اس وقت بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، آنسو نکالیں، اس لیے کہ ان پہ گزر رہی ہے، ہم کو کیا پڑی ہے، ہمیں کیوں روئیں، ہمیں کیوں دعا کریں، یہ ہرگز تصور نہ کریں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا دل بھی دھڑکنے لگے اور ہمارے ہاتھ بھی اٹھیں اور ہماری یہ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں پڑھے اور ہم سجدے میں میرے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے میرے اللہ تو مدد کرنے پہ آئے، تو مدد کرنے پہ آئے۔
دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جی ہاں، آنسو نکالنے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال پورے عالم میں انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو فلسطینیوں پر جو تشدد ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ جو تشدد ہو رہا ہے، اللہ ان بے گھر بچوں کی، یتیم بچوں کی اور بیوہ عورتوں کی، کمزوروں کی، ضعیفوں کی اللہ پورے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ ہم کبھی نہ جنگ کے قائل ہیں، نہ جنگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہم تو امن چاہتے ہیں اور امن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں بھی ہو کسی انسان کا خون نہ بہے، کسی بھی انسان کا خون نہ بہے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اس وقت جو حالات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل رو رہا ہے اور ہماری روح تڑپ رہی ہے، اللہ ہماری اس فریاد کو سن لے اور مسلمانوں کو سکون عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو تحمل کے ساتھ اور پورے جذبے میں قابو میں رہ کر کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین باتمکین، چونکہ ہمارے یہاں اس جمعہ غریب بچیوں کا نکاح بھی ہے، بچوں کا نکاح ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑے وقفے کے لیے بیٹھیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ اور خاص آج کی جمعہ میں ہمارے وہاں جو مظلوم فلسطینی ہیں ان پر جو تشدد برپا ہو رہا ہے، سب علماء نے مل کے یہ گزارش کی ہے کہ پورے مساجد میں کرناٹک کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ہر مسجد میں آج دعا ہوگی، آپ بھی جڑ کر بیٹھیں، جم کر بیٹھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں، ہم سب مل کے دعا کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مانگ رہے ہیں، صرف ہم دعا کر رہے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ اور ہارون کے لیے کہ ان دونوں نے دعا کی، جبکہ موسیٰ نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون نے آمین کہا تھا۔ میرے رب نے فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون نے دعا کی، تو اسی طرح اگر میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہتے ہیں تو میں فقط دعا کرنے والا نہیں ہوا، بلکہ یہ مطلب ہوا کہ ہم سب مل کر دعا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آپ اور ہم آج کی جمعہ میں بہت ہی اہمیت کے ساتھ جن گزارشات کو حضرت امیر شریعت نے اور علماء نے کیا ہے، اس پر ہم سب مل کر اور پوری ریاست کے مسلمان آج مساجد میں ائمہ خطبہ انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اللہ کرے کہ یہ جو آج اجتماعیت کے ساتھ ایک ہی وقت میں تمام مساجد میں جو دعا ہو رہی ہے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو ادارے چل رہے ہیں، بن مٹھیاں آپ ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔